نحمده ونصلي رسول الكريم فأما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہم وطنوں، آج کل ہماری میڈیا پر ایک خاص بات گھوم رہی ہے، بڑے عجیب طریقے سے لوگ سوال کرتے جاتے ہیں کہ قیدیانیوں کو حق کیوں نہیں دیا جاتا۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے دو بہت بڑی ذلیل چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں، ایک خنزیر جو جانوروں میں ہے اور ایک انسان جو غلام احمد قادیانی کی شکل میں ہے۔ آپ خود سمجھ جائیں کہ خنزیر کا نام لیتے وقت ہمیں تھوک ڈالنی چاہیے اور قادیانی کا نام لیتے وقت پیشاب کرنا چاہیے اس کے نام پر۔ یہ وہ قادیانی ہے جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کو بھی نہیں بخشا۔ ہمارے حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، ان کو بھی نہیں بخشا، حتیٰ کہ ان کی اولادوں کو بھی نہیں بخشا، ان کے صحابہ کو بھی نہیں بخشا۔ جو ملعون یہ باتیں کر کر ہمارے جذباتوں کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے، وہ ہم سے حق مانگتا ہے، ہم تو اس کا حق اس کے خون سے نکال کر بھی نچوڑ لیں گے۔ ہم ان کی خون سے ہولیاں کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم حج نہیں کر سکتے، ہم روزے نہیں رکھ سکتے، ہم بہت کمزور انسان ہیں اور کمزور مسلمان ہیں، بہت گناہ گار انسان ہیں اور بہت گناہ گار مسلمان ہیں۔ خدا کی قسم، حضور پاک پر اپنے ماں باپ بھی قربان، اپنی جان بھی قربان۔ یہ بات سمجھ لو، یہ کافرو، یاد رکھنا تم لوگ، یہ حمزہ عباسی جیسے لوگ ٹی ویوں کے اوپر آ کر اپنی زندگی کی ٹائم پیریڈ کو کم کرنے کے لیے یہ بیانات دیتے ہیں، سوائے ایک پیسے کی خاطر۔ یہ پیسوں کی چکر ہے سارا۔ قیدیانیوں کا حق تم لوگ مانگتے ہو، جو انہوں نے پاناما لیک میں ان کی کرپشن کی ڈیٹیلز نکلی ہیں، ان کو کسی میڈیا نے اٹھایا ہے، کیونکہ میڈیا انہی کے پیسے پہ چلتا ہے۔ امریکہ یہ سب قیدیانیوں کے بھائی بہن ہیں، لیکن ہم لوگوں کو سمجھ اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہم لوگ بے غیرت ہو چکے ہیں، بے غیرت بے حس ہو چکے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ 70 سال پہلے یہ ملک اتنی قربانیوں کے لیے ایک سیکنڈ کی بھی قربانی کوئی نہیں دیتا اس ملک کے لیے۔ آج بھی یہ ملک پھر رہا ہے، ٹر رہا ہے، کوئی اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ حتیٰ کہ ایک فوجی بھی بغیر تنخواہ کے اس کو خون نہیں دیتا۔ ایک فوجی بھی، اس ملک کا ایک فوجی بھی بغیر تنخواہ اور بغیر پنشن اور بغیر سہولتوں کے اس کو جان نہیں دیتا۔ ایک واحد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے جو اس وطن کے لیے اپنی جان، مال اور خون کا ہر قطرہ دے سکتا ہے۔ اور حضور پاک پر جو بات اٹھ رہی ہے، خدا کی قسم ان کے منہ سے زبانیں نکال کر ان کی گردنوں سے تو کر کے ہم لوگوں نے ان کو پھانسی دے دینا ہے۔ بہت ان کی کام خراب ہونا ہے، تو اس لیے ہم پاکستان میں شر نہیں چاہتے۔ خدا رہا ہم نے کسی کی دین کو انگلی نہیں کی، خدا رہا ہم نے کسی دین کو گالی نہیں دی، خدا رہا ہم نے کسی کو بھی یہ بات برا نہیں کہا، لیکن ہمارے حضور پر برا آئے تو دنیا ساری بری، ہمارے حضور پر برا آئے تو یہ پوری دنیا بری، ہمارے حضور پر برا آئے تو یہ پوری دنیا بری 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 اور بری سی برا ملک پاکستان، کیونکہ جس میں محمد رسول اللہ کے نام کا تفظ نہ ہو، محمد رسول اللہ کے کام کا تحفظ نہ ہو، محمد رسول اللہ کے حکموں کا تحفظ نہ ہو، حضور پاک کی اولادوں کا اس ملک میں تحفظ نہ ہو، اور حضور پاک کے یاروں کا اس ملک میں تحفظ نہ ہو، تو یہ بے غیرتی کا کوئی دوسرا اور کوئی ثبوت آپ مانگنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ بھی؟ تو آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہماری میڈیا پر یہ باتیں پھیل رہی ہیں، ہمیں سے کوئی پرواہ نہیں۔ خدا کی قسم، ہم صحابہ کے بارے میں جانتے بھی نہیں تھے، ہم بہت چھوٹے تھے، صحابہ کو ہم اتنا نہیں جانتے تھے، اتنا قریب سے نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے ایسے شعر بھیجے جنہوں نے دکھا دیا کہ صحابہ کس نام، جس تلوار کا نام ہے، انہوں نے بتا دیا دین کے لیے وہ ہاتھ اٹھنے والے جو حضور کے حق میں کھڑے ہونے والے، وہ ہے صحابہ۔ ہمیں صحابہ کا مطلب سمجھ آ چکا ہے،
تو اس طرح ہمیں پاکستان کا بھی مقصد سمجھ آ چکا جائے گا. ایک دن اس ملک میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ہمارے دین کے لیے اچھا نہیں سوچتے، لیکن یاد رکھیں ہم نے کسی کے لیے برا نہیں سوچا، لیکن جو ہمارے دین کے لیے برا سوچے گا ہم اس کی نسلوں تک سوچیں گے، اس کی نسلوں کو مٹانے کے لیے سوچیں گے. قائدیانیوں، تم لوگوں کو یہ حق تو ملا ہے نا کہ تم پاکستان میں رہ سکتے ہو. محمد رسول اللہ نے مدینے میں یہودی اور عیسائیوں کو نہیں چھوڑتا. یاد رکھنا جس دن شریعت آئے گی تم لوگوں کو اس در سے پھونک مار کے اڑا دیا جائے گا. تم لوگ نہیں جانتے ہو اس مسلمان کو. تو میں نے آپ سے تھوڑا ٹائم پہلے عرض کیا کہ ہم صحابہ کو نہیں جانتے تھے، لیکن الحمدللہ آج ہم صحابہ کو اپنی جان سے زیادہ جانتے ہیں، اس وجہ سے کہ لوگوں نے قربانی دی ہے، بڑے بڑے علماء نے قربانیاں دی ہیں، جیسے عظیم طارق صاحب، مولانا عظیم طارق صاحب، بہت بڑے عالم، وقت کے بہت بڑے عالم، بہت مخلص انسان، دین کے لیے مخلص، معاشرے کے لیے مخلص، صحابہ اکرام کے لیے مخلص، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخلص، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخلص، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخلص، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخلص، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخلص، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخلص، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخلص. کہ وہ ہیں ہی ایسے جو پورے صحابہ اور اہل بیت کے لیے قربان ہو گئے، اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. لیکن ہماری امت مسلمہ کو ایک بات واضح بابر کروا چکے ہیں کہ ہم بغیر صحابہ کے ہمارا دین کوئی کام کا نہیں، بغیر اہل بیت کے ہمارا دین کسی کام کا نہیں، اور ہمارے دین کے بغیر ہمارا پاکستان کسی کام کا نہیں. خدا رہا میرے 6-7 منٹ کے لیے آپ ٹائم دیں، اور بھائی اپنی گزارش اسی طرح ریکارڈ کر کے اپنے جذبات کا، اور حق نواز جنگوی اور ایسے بہت سے معتبر لوگ جو ملک اسحاق کی طرح، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول کرے. یا اللہ دین کے لیے ان کے ایک خون کا قطرہ بھی قبول کرنا ہے تو یا اللہ قبول کر دے. وہ خوش قسمت ہوں گے. ہم دعائیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ہمارے دین کے لیے سوچتے ہیں، جو ہمارے دین کے لیے پیار کرتے ہیں، جو ہمارے دین کے لیے قربان ہونا چاہتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اپنے دین کے لیے کٹنے کے لیے، اپنے دین کے لیے مرنے کے لیے. خدا را ایسے لوگ جو ٹی وی پہ آ کر قیدیانیوں کا سپورٹ کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو کافر کا سپورٹ کریں گے تو آپ کافر ہی مریں گے. تو آپ کلمہ گو ہیں تو آپ ابھی بھی کلمہ پڑھ لیں اور قیدیانی سے توبہ کر لیں، اور ان کے سپورٹ میں بھی نہ بولیں. جو بندہ حضور پاک کے خلاف بول سکتا ہے آپ اس کے سپورٹ میں بولتے ہو، آپ حضور پاک کے خلاف جا رہے ہو. تو آپ حضور پاک کے خلاف جا رہے ہو تو آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ ہی نہیں سکتے ہو. آپ کس چیز کا مسلمان بننا چاہتے ہو؟ جو حضور نے لایا تھا، جو یہ غلام احمد قادیانی نے لایا تھا، اس خبیث نے لایا تھا، جو مصطفیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا تھا، جو آج 1400 سال پہلے آیا تھا، جو انڈیا سے آیا تھا، عرب سے آیا تھا. تو آپ خود سوچیں، ہم انڈیا کے مسلمانوں کو یہ سب کہتے ہیں. آپ بھی ہاتھ اٹھاؤ اور آواز اٹھاؤ ان کے خلاف. الحمدللہ رب العالمین.